بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں کچھ تازہ ترین معلومات کے ساتھ، خبروں کے ساتھ، تبصروں کے ساتھ حاضر ہوں۔ ناظرین کرام، محترمہ بے نظیر بھٹو بلا شبہ اپنے پائے کی ایک لیڈر تھی۔ میں نے چونکہ ان کے والد ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کا دور بھی دیکھا ہے، ان کا دور بھی دیکھا ہے، گو کہ وہ حالات کی وجہ سے، کیونکہ ذوالفقار علی بھٹو کا دور اور تھا اور ان کا دور یکسر مختلف تھا، اس نوعیت کی کوئی انقلابی کامیابیاں حاصل نہیں کر سکیں جو ان کے والد نے کی تھیں۔ لیکن بھلے آپ میری اس بات سے اختلاف کریں، بے نظیر بھٹو ذوالفقار علی بھٹو سے بڑی لیڈر تھیں۔ انہوں نے پاکستان کے میزائل پروگرام میں انقلابی کردار ادا کیا اور پاکستان کے گو کے لوگوں نے، یعنی ان کے مخالفین نے تو ان کو پاکستان کے لیے سیکورٹی رسک بنا دیا تھا، لیکن اصل میں انہوں نے پاکستان کے مستقبل کی سیکورٹی کے لیے بعض ایسے کارنامے انجام دیے ہیں جو تاریخ میں سنگ میل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ محترمہ بے نظیر بھٹو جب کمپرومائز کر کے NRO کر کے پاکستان تشریف لائیں تو کہا یہ جاتا ہے کہ NRO دراصل انہوں نے ان کے لیے نہیں بلکہ آصف علی زرداری کے لیے تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے پاکستان تشریف لانے پر پہلے تو کراچی میں ان پر ایسا خون ریز حملہ کیا گیا، میرا خیال اس میں سینکڑوں ہی لوگ مارے گئے تھے۔ محترمہ بچ گئیں، بڑی بہادر عورت تھی، بہت بہادر عورت تھی۔ اس کے بعد وہ ڈری نہیں، گھبرائی نہیں، انہیں دھمکیاں دی گئیں کہ سوات جو ہے یہ اس پہ جھنڈے ان کے لہرا رہے تھے نا ان دنوں میں طالبان کے، تو انہوں نے کہا تھا کہ میں سوات پر پاکستان کا جھنڈا لہرانے آ رہی ہوں، اور انہوں نے اپنی اس مہم کا آغاز کیا تھا راولپنڈی کے لیاقت باغ سے۔ لیاقت باغ میں جب تقریر کر کے وہ اسٹیج سے اتریں تو سازش کے تحت ان کو شہید کر دیا گیا۔ ایک دھماکہ ہوا، گولیاں چلیں اور محترمہ کی دنیا سے رخصتی ہو گئی۔ اس دھماکے کی ذمہ داری، اس قتل کی ذمہ داری آج تک ہر سنجیدہ لکھنے والے نے، ہر محقق نے دس وے اور دیٹ وے، مشتبہ انداز میں یا غیر مشتبہ انداز میں، ان کے خاوند محترم پاکستان کے سابق صدر جناب آصف علی زرداری اور ان کے ساتھیوں پر ڈالی ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ انہیں ٹھکانے لگانے کا بندوبست پہلے ہو چکا تھا۔ اینی ہاؤ، جس وقت محترمہ کی موت کی خبر پھیلی تو خصوصاً سندھ میں بہت برے فسادات ہوئے۔ جو شرارتی عناصر تھے انہوں نے، ظاہر وہ ایسے موقعوں کو کہاں سے جانے دیتے ہیں، انہوں نے پینیٹریشن کی، انہوں نے جناب ریلوے کی گاڑیاں چلانی شروع کر دیں اور انہوں نے وہاں سندھین میں نعرہ لگایا پاکستان نہ کھپے، یعنی ہم پاکستان کے ساتھ نہیں رہیں گے، استغفر اللہ استغفر اللہ، پاکستان مردہ باد وغیرہ۔ اس صورتحال میں اب سب نظریں مسٹر آصف علی زرداری پر لگی ہوئی تھیں جو ان کے ہسبینڈ تھے۔ آپ نے اس وقت بڑی جرأت سے بیان دیا کہ پاکستان کھپے، کہ ہم پاکستان سے لائل ہیں، پاکستان کے ساتھ ہیں اور پاکستان زندہ باد۔ اس نعرے سے امید یہ تھی کہ جس طرح کے جذبات لوگوں کے ہو گئے ہیں تو آصف زرداری بھی ان کی ہاں میں ہاں ملائیں گے اور وہ سندھ کو انڈیا علیحدہ کرنے میں کامیاب ہو جائے گا، جو ایک عرصے سے راہ کی سازشیں تھیں۔ لیکن آصف علی زرداری نے کمال عقل مندی سے کام لیتے ہوئے کہا پاکستان کھپے، اور پاکستان بچ گیا۔ ان کے اس ایک لفظ نے انہیں الیکشن جتوا دیا، نہیں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ مسلم لیگ نون کے مقابلے میں کوئی الیکشن جیت سکے، کیونکہ اس کے بعد جو دوسرا الیکشن ہوا اس میں ان کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں تھی، خصوصاً پنجاب سے۔
یہ جاوید لطیف نامی ایک شیخو پورے کا MNA ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کا جینا مرنا صرف اس بات سے مشروط ہے کہ آج کی دیہڑی میں انہوں نے خاندان آل شریف کی کون سی مطلب بڑی خدمت کی ہے، کتنی بڑی چمچہ گیری کی ہے، اور ان کے لیے کتنی گالیاں اور جوتے کھائے ہیں. اس بندے نے جب یہ جعلی خبر پھیلائی گئی کہ محترمہ مریم نواز کو فوج نے دھمکی دی ہے، اور یہ بیان جناب میاں نواز شریف نے لندن سے جاری کیا تھا کہ ان کو دھمکی دی گئی ہے، کیونکہ وہ ان دنوں خاصی تنقید کر رہی تھی فوج پہ. تو یہ ان کے بھائی ہیں چونکہ، تو ان کو کچھ بہت ہی زیادہ گرمی انہوں نے کھائی، یعنی آپے سے باہر ہو گئے، اور انہوں نے جناب ایک ٹی وی پروگرام میں ایک ایسی بڑ ہانک دی، ایسا یکڑ مار دیا کہ اصولی طور پہ تو جو وہاں پہ تھا اینکر، اس کو ہی چاہیے تھا 2-3 ریوٹیں ان کو میل دیتا تو بیچارے کی آج جان بچ جاتی، نہیں تو جو اب اس نے انجام بھگتنا ہے. لیکن وہ اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے ان کی ہاں میں ہاں ظاہر ہے ملاتے رہے. اور انہوں نے کہا وہاں، انہوں نے کہا جی کہ بات یہ ہے، جب بے نظیر مری تھی نا تو یہ جو ہیں جناب زرداری، تو انہوں نے کہہ دیا تھا پاکستان کھپے، ہم نے یہ نہیں کہنا. یعنی ذات دی کوڑ کلی چھتیرا نو جفے. بس تم 2 ٹگے کے بندے ہو، ایک سوائے قبضہ گروپ کے اور ایک 3rd کلاس چمچے کے، تمہاری کیا پہچان ہے؟ نہ تم کو پڑھے لکھے بندے ہو، نہ تمہارے کو سوسائٹی میں مقام ہے، نہ کوئی. بس یہ ہے کہ خاندان آل شریف کے تم جس طرح کے باقی ملازم ہیں اس طرح کے ایک ملازم ہو، اور کوشش تم نے کی کہ کتے سے زیادہ خود کو وفادار ثابت کرنے کی، تو پھر اس کی قیمت تو ادا کرنی پڑتی ہے. جس پر یہ بات اتنی گھٹیا اس بندے نے کی تھی کہ وہاں موجود سب لوگوں کو غصہ آیا، اخبارات نے لیکن یہ بندہ بزد رہا اپنی بات پہ، کیونکہ یہ لوگ نا اپنے آپ کو ہیرو بناتے ہیں نا اس طرح. لیکن اب یہ اس کیلیبر کا لیڈر تو نہیں نہ تھا کہ اس کو امریکہ کی طرف سے، یہ سویڈن کی طرف سے، ادھر سے آفر آتی کہ جو تم آ جاؤ ہم تمہیں سٹیزن شپ دیتے ہیں یا یہ کرتے ہیں، یہ انٹرنیشنل سطح پہ نوٹس لیا جاتا. وہ تو بیچارے کی دی جاتی ہے، میں بادائے قدا خار دیکھ کے. اس بیچارے کی اوقات ہے کہ 3rd کلاس چمچے کی تھی، اس کی زیادہ کیا تھی. وہ جناب مریم نواز نے تو ایک مرتبہ صرف اس کی ہاں میں ہاں ملا دی کہ نہیں اس کا مطلب یہ نہیں تھا یہ، اور ان کی تمام جو قیادت تھی وہ خاموش رہی. خاموش وہ اس لیے نہیں رہی کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ اس کی حمایت، خاموش وہ اس لیے رہی کہ یار یہ تو ہم سے آگے کے نمبر لے جانے لگا ہے. مطلب یہ رانا ثناء، وہ اپنے وہ نارو والی پروفیسر صاحب، اور جو دیگر یہ پارٹی ہے ہارڈ کور جو ہیں ان کے یہ کل کا یہ چھوکرا، یہ مطلب شیخو پوریا ٹگے کا بندہ نہیں، اور یہ چمچہ گیری میں ہم سے آگے نکل جائے، سوال نہیں پیدا ہوتا. انہوں نے جناب داڑھ بٹ لیا، نہ اس کی اخلاقی حمایت کی، نہ کوئی اور. ایک بندے نے بیان اس کے حق میں دیا نا، کیونکہ ہر بندہ اپنے نمبر ٹنگنے کی پوزیشن میں ہوتا ہے، وہ اس کے نمبر کو بنائے. نتیجہ یہ نکلا کہ جناب یہ بندہ آ گیا قابو. اب یہ اس پہ کسی نے ادھر کیس کر دیا پاکستان سے غداری کا دفعہ کا. وہ کہتے ہیں جب گیدڑ کی موت آتی ہے تو وہ شہر کی طرف بھاگتا ہے. اس نے کہا یار یہ عدالتیں یہ تو ہمارے باپ کی ہیں، ہر ناجائز کام میں ہماری حمایت کر دیتے ہیں. انہوں نے تو سزا یافتہ وزیر اعظم کو لندن میں بٹھا دیا ہے. یہ جناب چہیں گیا عدالت میں، ہائی کورٹ میں، اور وہاں جا کے اس نے درخواست کی کہ میرے خلاف یہ کیس ڈسمس کیا جائے. جس پر جسٹس قاسم علی خان جو چیف جسٹس بھی ہیں لاہور ہائی کورٹ میں، انہوں نے بہت یعنی غصے کا اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ ملک سے غداری کا جو کیس ہے ہم تو نہیں اس کو ڈسمس کر سکتے. اور یاد رکھنا کہ اگر پاکستان کے لوگوں کو کے سامنے تم پاکستان نہ کھپے کا نعرہ لگاؤ گے تو وہ تمہیں کیڑوں کی طرح مسل کے رکھ دیں گے. انہوں نے اس کو مشورہ دیا کہ زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ پاکستان کے خلاف ہذیان بکنے کی اجازت تو نہیں دی جا سکتی،
آپ پاکستان کے بجائے کسی اور ملک کی سٹیزن شپ لے لیں، پاکستان میں رہتے ہوئے آپ کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی۔ یہ بندے کہ آپ جناب یہ گھبرا گیا، اس نے خیر ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواست دے دی۔ اب اس کی تاریخ ختم ہو رہی تھی تو یہ سیشن کورٹ میں اس کا فیصلہ تھا کہ اس کی ضمانت برقرار رہے یا نہ رہے۔ ابھی عدالت کی کارروائی جاری تھی کہ مصوف نے وہاں سے اندر سے اشارہ مل گیا نا، جو انہوں نے اندر کلرک شرک اپنے رکھے کہ بھائی یہ ہو گیا جی کام پہ آ گیا جی۔ اس نے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی تو سیکورٹی والوں نے اس کو پکڑ لیا کالر سے، کہا چل ماما، اور اس کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ اطلاع کے مطابق یہ جوڈیشل ریمانڈ میں ہے۔ اصولی طور پہ تو پاکستان مطلب پنجاب ہائی کورٹ ہے، لاہور کی جو ہائی کورٹ ہے، اس کے چیف جسٹس نے جو بات کی ہے، اس بات کو قانون کے جو رکھوالے ہیں انہیں پایہ تکمیل تک پہنچانا چاہیے۔ اگر اس بندے کی زبان نہ بند کی گئی اور تو پھر ہر بندہ پاکستان کو گالی نکالے گا، تو زیادہ ضروری یہ ہے کہ واقعی قانون کے مطابق اس کے خلاف کارروائی کی جائے اور اس کو اس کے انجام تک پہنچایا جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین کرام، درخواست قرآن اور نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائکس دیں، سچ کے سفر میں ہمارا ساتھ دیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔